تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اس کی زندگی روحانی جنتی اور فی الجنہ ہے. سمجھ آئیے نا جی بات. اب احادیث پاک کی طرف آ رہے ہیں. دعویٰ ذہن میں رہے کہ شہید کی زندگی روحانی جنتی فی الجنہ ہے. حدیث پاک کی طرف آ رہے ہیں. یہ بخاری شریف کا دوسرا جلد ہے جی. بخاری جلد ثانی ہے. یہ باب ہے جی. میں صفحہ نمبر نہیں بتا رہا, باب اس لیے بتا رہا ہوں کہ صفحے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. باب ہے جی فضل من شاہد بدرن, ان لوگوں کی فضیلت جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے, حاضر ہوئے, یہ شہید ہوئے. واقعہ بڑا عجیب ہے جی. یہ چھوٹا بچہ تھا حارثہ نام کا, 13 سال اس کی عمر تھی. یہ نہیں چل رہا تھا, ایک طرف کا بھی چل رہا جی. چلیں جی, توجہ کریں جی. حارثہ نام کا بچہ تھا جی, 13 سال اس کی عمر تھی. یہ باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں آیا. بڑے جو جا رہے تھے لڑنے کے لیے بھی ساتھ چلا گیا, بھی تماشا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اب یہ بدر میں کھڑا پانی پی رہا تھا تو کسی نے اس کو تیر مارا. ایک روایت میں آتا ہے بہرحال کسی نے تیر مارا اس کو, کسی کافر نے, تو یہ بیچارہ وہاں شہید ہو گیا. اس کو تیر لگا, یہ شہید ہو گیا. اب اس کی والدہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. یہ بخاری جلد ثانی ہے. باب فضل من شاہد بدرن, جس بندے نے بدر میں شہادت حاصل کی یا بدر میں حاضر ہوا اس کی فضیلت کیا ہے. حمید کہتے ہیں سمعت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, فرماتے تھے اصیب حارثہ یوم بدر, حارثہ شہید ہو گیا بدر کے دن. وہو غلام, اور وہ لڑکا تھا. فجات امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی والدہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد عرفت منزلۃ حارثہ منی, آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ہاں کیا مقام تھا. آپ کو پتہ ہے کہ حارثہ کا میرے ہاں کیا مقام تھا, یعنی وہ مجھے پیارا تھا, بیٹا جو تھا اور چھوٹا بیٹا, مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میرا کیا, اس کا کیا مقام تھا میرے ہاں. توجہ ہے, ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے یہ. اس طرح سامنے آ جاتا ہے نا پھر گڑبڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ. اچھا جی سنیے ذرا آگے. فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ, فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ, اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں. شہید ہوا ہے, اس کے بعد ماں سوال کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر شہید ہوا ہے تو پھر میں کیا کروں جی, صبر کروں. وَأَحْتَسِبُ وَأَحْتَسِبُ, اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید رکھوں. وَإِن تَكُ الْأُخْرَى, اگر کوئی اور بات ہے, یعنی جنت میں نہیں ہے, جہنم کا نام نہیں لے رہی, اگر کوئی اور بات ہے تو پھر تَرَى مَا أَصْنَعُ, آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں, روؤں گی پیٹوں گی. آپ نے فرمایا ویحا کے, سرے کی معنی کرتے ہیں مریں شالا, ویحا کے مرے تو, آوا حبلتے, کیا تو پاگل ہو گئی ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے, ان یکل اخرا یا ان تکل اخرا, تو پاگل ہو گئی ہے. آوا جنت واحدۃ, کیا ایک جنت ہے کیا. ہی انہا جنان کثیرۃ, بہت جنتیں ہیں. ہی انہا جنان کثیرۃ, بہت جنتیں ہیں.
وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ کہاں ہے جی؟ کہاں ہے؟ بدر میں شہید ہوا ہے، اور کہاں زندہ ہے؟ یا دنیا میں؟ یہ دوسری دلیل بخاری جلد ثانی ہے جی، اور باب فضل من شہد بدرن۔ اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری کے بعد درجہ ہے جی مسلم کا، یہ مسلم شریف ہے حضرت، اور اس کا بھی دوسرا جلد ہے۔ تابعی ہیں حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی، یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ فرماتے ہیں ہمیں یہ اشکال پیش آیا کہ اللہ پاک کیسے فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، یہ زندہ ہیں، حالانکہ ہم نے تو ان کے جنازے پڑھ دیے، انہیں دفن کر دیا، ان کی بیویوں نے شادیاں کر لی، یہ کیسے زندہ ہیں؟ تو ہم نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا۔ جانتے ہیں نا عبداللہ ابن مسعود کو؟ صحابہ فرماتے ہیں جب تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا ہم سمجھتے تھے عبداللہ ابن مسعود اور اس کی والدہ اللہ کے پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ اتنا اللہ کے پیغمبر کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ جب پردہ نازل ہوا اور یہ گھر میں آنا جانا بند ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو رشتہ دار ہی نہیں ہے، اور ان کا لقب ہے صاحب الوسادہ۔ اللہ کے پیغمبر کا تکیہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا، آپ جہاں بیٹھتے تو یہ تکیہ رکھا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جو بندہ ہر وقت ساتھ ہو وہ یہی اس کا یہ کام ہوتا ہے نا جی۔ دوسرا ان کا لقب ہے صاحب السواک، اللہ کے پیغمبر کا مسواک ان کے پاس ہوتا تھا۔ تیسرا ان کا لقب ہے صاحب النالین، جہاں اللہ کے پیغمبر جوتا اتارتے یہ اٹھا کر بغل میں دبا لیا کرتے تھے، تو یہ کام وہی کرتا ہے جو ہر وقت ساتھ ہو نا جی۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، نماز میں میرے پیچھے سمجھ اور عقل والے آدمی کھڑے ہوا کریں تاکہ میری نماز نقل کر کے دوسروں کو بتائیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر کے امام کے پیچھے ایک طرف ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑا کرتے تھے اور ایک طرف عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوا کرتے تھے، عام بندہ نہیں ہے۔ اچھا جی، مسروق کہتے ہیں سالنا عبداللہ عن هذه الآیت، ہم نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردہ، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ قال عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہمیں بھی یہی اشکال پیش آیا تھا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا، ہمیں بھی یہی اشکال پیش آیا اور ہم نے کس سے پوچھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ شہید کی کیا زندگی ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا ارواحہم، پہلا لفظ اللہ کے پیغمبر کی زبان کا کیا ہے جی؟ شہید کی روحیں شہداء کی، فی جوف طیر خضر لہا قنادیل، سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے پنجرے ہیں، معلقۃ بالعرش، جو لٹکے ہوئے ہیں عرش کے ساتھ، تسرح من الجنت حیث شاءت، سیر کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں۔ کہاں؟ جنت میں یا دنیا میں؟ بات سمجھنے کی ہے، سوال ہو رہا ہے شہید کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہاں چلتے پھرتے ہیں؟ تو دعویٰ ثابت ہوا نہیں ثابت ہوا؟ شہید کی زندگی روحانی
جنتی اور فی الجنہ ہے۔ اچھا جی، ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر واپس لوٹ آتے ہیں اپنے ان پنجروں کی طرف۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاعا، ایک دفعہ جھانکا ان پر اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کریم نے جھانکا شہداء پر۔ فقال، فرمایا حل تشتہون شیئا، کوئی ضرورت ہے؟ شہداء سے اللہ کریم نے سوال کیا، کچھ چاہتے ہو، کوئی چیز ضرورت ہے؟ قالوا، کہنے لگے ای شیء نشتہی، کیا چیز ہم چاہیں گے اللہ جی، ونحن نسرع من الجنۃ حیث شئنا، اور ہم تو چلتے پھرتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں۔ ففعل ذلک بہم 3 مرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوال 3 مرتبہ فرمایا۔ فلما رأوا انہم لن یترکوا، جب انہوں نے دیکھا شہداء نے کہ بے شک وہ نہیں چھوڑے جا رہے اس بات سے، ان یسألوا، کہ وہ یہ سوال کریں، انہوں نے دیکھا کہ اللہ پاک چھوڑ نہیں رہے کہ کچھ نہ کچھ مانگیں ضرور، بار بار پوچھ رہے ہیں کچھ چاہتے ہو، کچھ چاہتے ہو، سوال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مانگو ضرور، توجہ ہے؟ تو شہداء نے پھر مانگا، کیا مانگا؟ کہنے لگے یا رب نریدو، ہم چاہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ان ترد ارواحنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو واپس جسموں میں دوبارہ بھیج دیں۔ اب جب روح واپس آتی ہے جسم میں اور دنیا والی زندگی بھی مل جاتی ہے، تو یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ صحاح ستہ کی دوسری معتبر کتاب مسلم کا جلد ثانی ہے، اور باب بھی ہے فی بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ، باب بھی یہی ہے کہ شہداء کی روحیں جو ہیں جنت میں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ حدیث لائے یا رب، شہداء کہہ رہے ہیں نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو واپس جسموں میں لوٹا دیں۔ کیوں جسموں میں لوٹا دیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہم قتل کر دیے جائیں آپ کے راستے میں دوسری مرتبہ، جو ہمیں اس وقت لذت ملی ہے شہادت کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کے راستے میں شہید ہوں۔ فلما رأى ليس هم حاجة تركوا، پھر جب اللہ کریم نے دیکھا کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو ترکوا، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے پوچھا کچھ چاہتے ہو؟ شہداء نے کہا یا اللہ جنت مل گئی ہے، اور کوئی ضرورت؟ بولو تو صحیح۔ اب جب بار بار سوال ہوا تو شہداء نے کیا خواہش پیش کی کہ یا اللہ ہماری روحوں کو واپس بھیج دے ہمارے جسموں میں، یہ خواہش آ گئی نا جی۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فلما رآ، اللہ نے دیکھا لیس لہم حاجۃ، کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں، ضرورت تو انہوں نے پیش کی ہے کہ ہماری روحوں کو واپس لوٹا دیں۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی، ضرورت تو پیش کی نا انہوں نے کہ ہمارے جسموں کو، حدیث پاک میں کیسے آ گیا کہ رآ لیس لہم حاجۃ، اللہ نے دیکھا کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت تو پیش کی ہے انہوں نے۔ اس سوال کا جواب مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، یہ کتاب ہے ان کی حیات الاموات، یہ مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری اور مولانا عبدالستار صاحب تونسوی، یہ دونوں حضرات جو ہے انہوں نے اپنے وقت میں شیعت کے خلاف بہت کام کیا ہے بے انتہا۔ آخر عمر میں انہوں نے یہ کتاب لکھی نور الحسن شاہ صاحب نے، حیات الاموات، مردوں کی زندگی، سمجھ آئیے نا جی۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے بار بار کہا مولانا عبدالستار صاحب نے کہ حضرت لکھیں یہ، تو میں نے لکھی ہے۔
اب وہ یہاں پر اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ضرورت تو پیش کی گئی، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دیکھا کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ضرورت تو پیش کی گئی، لیکن پھر کیوں اب اس کے بعد جو ہے نا جی جواب دے رہے ہیں حضرت۔ یہ حیات الاموات صفحہ 82، انہوں نے حیات شہداء کی بحث لکھی ہے اس کے اندر، اس میں فرماتے ہیں گویا ان کی یہ آرزو کہ دنیا میں واپس جائیں لا یعبا بہی کے درجے میں ہے۔ کس درجے میں ہے؟ لا یعبا بہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ناقابل التفات ہے، اسے کسی حساب و شمار میں نہیں لایا جاتا اور اس کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی، کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ اس کو کسی حساب میں بھی، تم نے تو اس کو عقیدہ بنایا ہو کہ جو نہ مانے وہ معتزلی ہے، کافر ہے، فلاں ہے، نماز نہیں ہوتی، اہل السنت والجماعت سے خارج ہے، تمہارے پیر تو لکھ گئے لا یعبا بہی ہے۔ تو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب لگاؤ نور الحسن شاہ صاحب بھی فتویٰ کہ یہ معتزلی تھے، چلو کچھ تو فائدہ ہو نا جی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی جی؟ چلیں آگے جی۔ اچھا جی، حضرت مسلم شریف کے بعد جو محققین محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں درجہ ہے نسائی شریف کا۔ ویسے تو عام طور پر مشہور ہے کہ ترمذی کا درجہ ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں نا نسائی شریف کا درجہ ہے۔ یہ تیسری میں آپ کو تیسرا حوالہ دے رہا ہوں نسائی شریف سے جی۔ یہ نسائی کا جلد ثانی ہے حضرت، اور صفحہ نمبر 60 ہے۔ انتہائی واضح حدیث، مولوی پردہ ڈالیں تو اور بات ہے، وگرنہ انتہائی واضح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ باب بھی قائم کیا گیا ثواب من قتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کا ثواب کیا ہے۔ یہ نسائی کا جلد ثانی صفحہ 60 ہے۔ عن عمر کہتے ہیں سمعت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول قال رجل یوم احد، فرماتے تھے ایک آدمی نے احد کے دن اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا۔ ادھر لڑائی جاری تھی، اس کے ہاتھ میں 2-4 کھجوریں تھیں، وہ کھا رہا تھا، اس نے اللہ کے پیغمبر سے آ کر سوال کیا۔ توجہ ہے جی، سنیے ذرا سوال اور پھر جواب بھی سنیے۔ ارائیتا، حضرت بتائیے مجھے، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں قتل کر دیے جاؤں اللہ کے راستے میں، فأین آنا، تو میں کہاں ہوں گا؟ ہماری بات بھی یہی چل رہی ہے نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ کون سی زندگی ہے؟ یہی الفاظ حدیث پاک کے، فأین آنا۔ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر سے، حضرت میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ۔ کہاں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فی الجنہ، اسی لیے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے بھی کہتے ہیں شہداء کی زندگی۔ تو وہ معتزلی ہو گئے ہیں جو امام الانبیاء کی بات پر عمل کر رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں۔ یہ نسائی شریف ہے حضرت، سیاستہ کی حدیث ہے۔ اچھا جی، فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتًا فِي يَدِهِ، سبحان اللہ، اس نے جو جنت کا سنا تو کھجوریں جو ہاتھ میں تھیں وہ پھینک دی، سبحان اللہ۔ ثم قاتل حتى قتل، پھر لڑنے لگ گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو یہ حدیث پاک بالکل واضح صریح الفاظ ہیں کہ صحابی رسول نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا کہ حضرت
اگر میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں تو میں کہاں زندہ ہوں گا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اونچی بولیے، کیا جواب دیا؟ جی ثواب من قتل فی سبیل اللہ، یہ باب ہے جی۔ اچھا جی، کتنے حوالے ہو گئے جی؟ 4۔ ایک قرآن کریم کا حوالہ پہلے آیا نا، اور 5واں حوالہ علامہ عثمانی رحمہ اللہ کا۔ حضرت یہ ابو داود ہے، یہ پنکھا ذرا پیچھے کر دیں، یہ تو ورکے ہی نہیں الٹنے دے رہا۔ یہ ابو داود شریف ہے حضرت۔ ابو داود کا جلد اول صفحہ 364 ہے، لیکن میں آپ کو باب بتا رہا ہوں، باب فی فضل الشہادہ، شہادت کی فضیلت کے بیان میں۔ توجہ کیجیے عزیز ذرا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں ہمیں مسدد نے روایت کی، انہیں یزید ابن زرع نے روایت کی، انہیں عوف نے روایت کی، کہتے ہیں ہمیں حسنہ بنت معاویہ سریمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعیہ ہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی، کہتی ہیں حدثنا عمی، ہمیں ہمارے چچا نے یہ حدیث سنائی، ہمیں ہمارے، ان کے چچا کا نام ہے اسلم ابن سلیم، یہ صحابی رسول ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ان میں ان کا نام موجود ہے۔ اسلم ابن سلیم صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں قال، یہ اسلم ابن سلیم کہتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من فی الجنہ، جنت میں کون ہوتے ہیں؟ جنت میں آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ، پہلا درجہ جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے جنت میں؟ اور نمبر 2 والشہید فی الجنہ، والشہید ہاں، مولوی کہتا ہے نا فی الدنیا، اور جو کہہ رہا ہے والشہید فی الجنہ کہتا ہے یہ معتزلی ہے۔ ہاں جی، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ کراچی والے کو ہیضا تھیا دے فتوے دے رہے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ ہمارے سامنے بیٹھو نا، ثابت کرو کہ اہل سنت والجماعت میں کون شامل ہے۔ کوئی توجہ ہے نہیں ہے؟ اچھا جی، والمولود فی الجنہ، چھوٹا بچہ جو مر جائے وہ جنت میں، والوعید فی الجنہ، اور جس بچی کو زندہ دفن کر دیا گیا وہ بھی جنت میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ پہلا کیا فرمایا؟ النبی فی الجنہ اور والشہید۔ اچھا جی، یہ جی ترمذی شریف ہے، ترمذی کا جلد ثانی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں نا جی، ان کے والد شہید ہو گئے، اور ان کی اپنی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 9 سال عمر تھی، اور یہ 10ویں نمبر پہ تھے۔ کتنا نمبر پہ؟ ان سے پہلے 9 بہنیں تھیں۔ اب ظاہر ان کی عمر 9 سال تھی تو بہنیں جوان تھیں۔ والد شہید ہو گئے، 9 جوان بہنیں ہیں، اپنی عمر 9 سال ہے، یا بعض نے 13 سال بھی لکھی، بہرحال زیادہ راجح 9 سال ہے۔ اپنی عمر 9 سال ہے، اور والد پر قرضہ تھا بہت زیادہ۔
یہ اب حدیث ہے، سنیے ذرا۔ طلحہ، ہاں جی، طلحہ ابن خراش کہتے ہیں سمعت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملے، کہنے لگے یا جابر، اے جابر، مالی اراک منکسرا، کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تجھے بہت پریشان ہے تو۔ منکسر کا معنی ٹوٹا ہوا، ہر وقت پریشان، ہر وقت رو رہا ہے، کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول استشہد ابی، میرے والد شہید ہو گئے، وترک عیالا ودینا، بڑا لمبا کنبہ چھوڑ کے گئے ہیں اور قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایک پریشانی ہے والد شہید ہو گئے، دوسری پریشانی ہے کنبہ چھوڑ کے گئے ہیں، تیسری پریشانی ہے قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں، اسی لیے پریشان ہو ہر وقت۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا الا ابشروک، میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا الا ابشروک بما لقی اللہ بہ اباک، میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں ساتھ اس ملاقات کے جو اللہ پاک نے تیرے باپ کے ساتھ کی ہے، تیرے والد کے ساتھ جو اللہ کی ملاقات ہوئی ہے، میں وہ خوشخبری نہ سناؤں تجھے؟ قلت قال بلا، جابر کہتے ہیں میں عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اللہ پاک نے کسی سے کلام نہیں کیا کبھی بھی مگر پردے کے پیچھے، جس سے بھی کلام ہوا او ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا او من وراء او یرسل، یہ ساری حجاب کی صورتیں ہیں حضرت۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کرتے تھے لیکن حجاب ہوتا تھا نا جی۔ اسی طرح فرشتہ آئے آپ کو پیغام دے تب بھی حجاب ہے۔ بہرحال فرمایا کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے میں، لیکن وَأَحْيَا أَبَاكَ، اللہ پاک نے تیرے والد کو زندہ کیا ہے، فَكَلَّمَهُ كَفَاحًا، اس کو سامنے بٹھا کے کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، درجہ بھی تو ہے نا حضرت اللہ پاک، اور سبحان اللہ یہ درجہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ امتیازی وصف ہوتا ہے نا جی، امتیازی شان ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کا ذاتی نام قرآن میں ذکر کر دیا، ابو بکر صدیق کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ ابو بکر کو یہ امتیازی وصف حاصل ہے کہ اللہ نے اس کی صحابیت کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور کسی کو یہ وصف حاصل نہیں ہے۔ حضرت جابر کو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تیرے والد عبداللہ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ نے سامنے بٹھا کر ان سے کلام کیا ہے۔ اب کلام کیا ہوا ہے؟ اصل بات یہ ہے کلام کیا ہوا ہے۔ وقال، اللہ کریم نے فرمایا یا عبدی، اے میرا بندہ، تمنا لیا، میرے سامنے تمنا رکھ، مانگ مجھ سے، اعطی کا، میں تجھے عطا کروں گا۔ مانگ، میرا بندہ کیا چاہتا ہے؟ اب بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ قال، عبداللہ نے جواب دیا یا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ، مجھے دوبارہ زندہ فرما، دوبارہ کیا کر؟ توجہ ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے لفظ پڑھا احیا اباکا، حضرت جابر کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے تیرے والد کو زندہ کیا، زندہ، پھر کیوں کہہ رہے ہیں تحیینی، اللہ مجھے زندہ فرما؟ ادھر بھی بین السطور لکھا ہوا اے بے حیات الدنیا، اے دنیا والی زندگی اللہ دوبارہ مجھے عطا فرما، دنیا والی زندگی دوبارہ مجھے عطا فرما۔ قال الرب تبارک و تعالی، اللہ کریم نے فرمایا انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون، میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو شہید ہو گیا یا مر گیا وہ دوبارہ زندہ۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟
وَأَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ، اور اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے حضرت؟ نہیں آئی؟ کتنے حوالے ہو گئے جی؟ 7 حوالے میں نے دیے ہیں۔ پہلا حوالہ قرآن کریم کی آیت، ٹھیک ہے جی، اس پر میں نے تفسیر پیش کی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی۔ اس کے بعد بخاری، مسلم، نسائی، ابو داود، اور کتنے حوالے ہو گئے جی؟ ہاں، ترمذی کا باب ہے میرے خیال میں فی فضل شاد ہے۔ ایک منٹ میں عرض کر دیتا ہوں جی۔ وقت کی بات ہو رہی ہے، دیر سے آئے ہیں نا جی۔ یہ حضرت کتاب التفسیر ہے سورہ آل عمران، اسی آیت پر۔ کتاب التفسیر سورہ آل عمران، ترمذی جلد ثانی، اسی آیت پر ہے۔ دیر سے تشریف لائے ہیں نا جی، آئیں گے آپ اپنی مرضی پہ، جائیں گے ہماری مرضی پہ۔ اچھا جی حضرت، یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ کہ ملا مولوی کی بات تھی؟ کوئی توجہ ہے نہیں ہے حضرت؟ قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور وہ بھی سیاستہ سے۔ باقی میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا، صرف سیاستہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، کیونکہ عام طور پر شور مچا ہوا ہے سیاستہ سیاستہ سیاستہ۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی حضرت؟ قرآن کریم کی آیت اور یہ 5 حوالے میں نے احادیث کے دیے، یہ تمام روایات اسی بات کو علل اعلان صراحتاً واضح کر رہی ہیں کہ شہداء کی زندگی روحانی، جنتی اور فی الجنہ ہے۔ روحانی، جنتی اور اچھا جی۔ اب حضرت یہی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایک تفسیر کو تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی نا عبارت حضرت، اس کے بعد یہ میں تفاسیر کے نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جن تفاسیر میں یہی مفسرین کرام نے لکھا کہ اس زندگی سے مراد روحانی اور جنتی زندگی ہے۔ روحانی اور پہلی تفسیر حضرت جامع البیان، نمبر 2 ابن کثیر، نمبر 3 تفسیر خازن، نمبر 4 تفسیر کبیر، نمبر 5 ابن جریر، روح المعانی، مدارک، البحر المحیط، بیان القرآن، علامہ تھانوی رحمہ اللہ، روح البیان، کشاف، محائمی، قرطبی، بیضاوی، جمل، ابو السعود، قاسمی، مواہب الرحمن، کشف الرحمن، تفسیر حقانی، معارف القرآن، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اب تو فتوے آ رہے ہیں نا جی، ہاں جی۔ بہرحال احترام اور ادب ضروری ہے۔ گالیاں نکالنا، بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ ہماری جماعت کا شیوا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ادب اور احترام فرض ہے ہمارے اوپر۔ عقیدہ نظریہ اپنی جگہ ہے، الحمدللہ ہمیں عقیدے پر قرآن ملا ہے، حدیث ملی ہے، اس لیے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آخر میں ایک عبارت آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے، لیکن ادب اور احترام یہ کبھی بھی دامن سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اچھا جی،
احکام القرآن، یہ ایک احکام القرآن ہے علامہ ابو بکر جساس رازی حنفی رحمہ اللہ، اس میں بھی یہی ہے۔ دوسرا احکام القرآن علامہ ابن عربی مالکی، اس میں بھی یہی ہے۔ اسی طرح تفسیر ماجدی، تفسیر عزیزی علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ 25 تفاسیر کا میں نے نام لیا آپ کے ساتھ۔ کتنی؟ 25 اور 7 32 حوالے آپ کے سامنے آ گئے اس دعوے پر کہ شہداء کی زندگی روحانی، جنتی اور اچھا جی، یہ حضرت ایک دو حوالے، وقت اصل میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں۔ یہ حضرت تفسیر خازن ہے، اسی آیت پر، پہلی جلد ہے، صفحہ نہیں بتا رہا، اسی آیت پر جب یہ آیت آپ کھولیں گے تو اس پر یہ تفسیر موجود ہوگی۔ یہ سوال ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ نَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتَىٰ فَمَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ بَلْ أَحْيَاءٌ، اگر تو یہ کہے کہ ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، او شہداء ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، پس کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قول بَلْ أَحْيَاءٌ کا، اور کیا وجہ ہے روکنے کی کہ انہیں مردہ نہ کہو اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، قُلْتُ میں کہتا ہوں معنی اس کا یہ ہے لا تقولوا اموات بمنزلت غیرہم من الاموات، میں یہ کہتا ہوں کہ منع کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہو، عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہو، بلکہ بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تصل ارواحہم الی الجنان، ان کی روحیں جنت میں پہنچی ہوئی ہیں، ان کی روحیں، ہاں یہ زندگی ان کو حاصل ہے، ان کی روحیں جنت میں پہنچی ہوئی ہیں۔ کما ورد ان ارواح الشہداء فی حواصل طیر خضر، جس طرح کہ وارد ہوا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، تسرع فی الجنت، جنت میں سیر کرتے ہیں، فہم احیاء من ہذہ الجہت، وہ زندہ ہیں اس اعتبار سے، وَإِن كَانُوا أَمْوَاتًا من جہت خروج الروح من اجسادہم، اگرچہ وہ مردہ ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل چکی ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی جی؟ حوالے اور بھی ہیں جی کافی سارے۔ آخر میں ایک بڑا اغلوطہ حضرات کے سامنے آیا اور سب نے یہ لکھا اور بڑا شور مچایا اس بات پر کہ جی قتل کون ہوا ہے، جسم ہوا ہے یا روح ہوئی ہے؟ جی قتل تو جسم ہوا ہے، تو پھر زندہ بھی جسم ہے، سمجھ آئیے بات کی نہیں؟ بڑا زوردار غلوطہ ہے یہ، بڑا پیش کرتے ہیں، قتل جسم ہوا لہذا زندہ بھی۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ ان کی طرف سے پیش کردہ یہ دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ پہلی بات، یہ کوئی گپ شپ تھوڑا ہو رہی ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ قتل جسم ہوا ہے اسی لیے زندہ جسم ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ قتل زندہ جسم ہوا ہے، زندہ جسم ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ کسی صحابی نے کہا ہے؟ کسی تابعی نے کہا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ تم جو زور لگا رہے ہو قتل جسم ہوا زندہ جسم ہے، قتل جسم ہوا زندہ جسم ہے، کہاں لکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ یہ ایک عقلی اغلوطہ ہے،
قرآن اور صحیح احادیث کے مقابلے میں عقیدے کے مسئلے میں تو خبر واحد صحیح بھی کام نہیں کرتی، تمہارا عقل کام کرے گا یہاں پر۔ کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم اس عقلی غلوطے کو قرآن حدیث کے مقابلے میں دیوار پہ ماریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو ہماری دلیل ہے، سمجھیے ذرا۔ تم کہتے ہو قتل جسم ہوا ہے اسی لیے زندہ بھی، تو جسم اگر زندہ ہے تو حیات نظر کیوں نہیں آتی؟ بولے، آنکھیں کھولے، چلے پھرے، بات چیت کرے، سوال کرے، جواب دے۔ جسم زندہ ہے، نظر نہیں آتا۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جسم زندہ ہوتا تو حیات نظر آتی، لیکن جسم زندہ نہیں ہے، زندگی روح کو ملی ہے، اس لیے روحانی زندگی نظر تو نہیں آتی، لیکن قرآن نے بھی بیان کی ہے، حدیث نے بھی بیان کی ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بس یہ دو جواب حضرت کافی ہیں۔ میرا خیال میں اتنی بات اس حوالے سے اگر ضد نہیں ہے تو اتنی بات کافی ہے۔ قرآن کریم کی بھی آیات آ گئیں اور احادیث پاک بھی آ گئیں۔ شہداء کے حوالے سے تو یہ بات مکمل ہوئی کہ یہ جو قرآن کریم کی اس آیت میں کہا گیا بل احیاء، بلکہ وہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم نے بتایا اور حدیث پاک نے بتایا کہ شہداء کی زندگی، بولیے سارے، روحانی۔ یہ الفاظ آپ کو نیند میں بھی یاد رہنے چاہیے، یاد رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اب یہ حضرت ایک چکر چلاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ جی شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو نبی بطریق اولا زندہ ہے۔ آیات پڑھتے ہیں شہداء والی اور ثابت کرتے ہیں حیات الانبیاء دنیاویہ۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ آپ جتنے ان کے ساتھ اس موضوع پر مناظرے ہوئے ہیں، جو ریکارڈ ہیں وہ اٹھا لیں، جب بھی بحث کرنے لگیں گے آیت یہی پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور پھر اسی سے مڑتے یوں ہوا، نتیجہ یہ کہ نبی زندہ ہے۔ ہاں کوئی بات سمجھ آئی ہے جی؟ اسی لیے اب اسی ترتیب سے میں مسئلہ حیات الانبیاء کی طرف آ رہا ہوں، خاص طور پر حیات النبی الکریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ، سارے پڑھیے جی، سارے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر حضرت سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے عقیدے کی 4 شقیں ہیں۔ کتنے شقیں ہیں جی؟ پہلی شق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحسب روایات احادیث صحیحہ کے بتانے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت آ چکی ہے۔ موت یہ ہماری پہلی شک ہے۔
حسب روایات احادیث صحیحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت۔ اب میں نے لفظ ادا کیا نا حسب روایات احادیث صحیحہ، بھی صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت آ چکی ہے۔ اس لیے حضرت اب ہم پہلے میرا خیال ہے کہ اسی پر جو ہے ہم احادیث کو ذکر کر لیں۔ یہ ہمارا پہلا دعویٰ ہے، ہمارے عقیدے کی پہلی شق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت آ چکی ہے۔ یہ حضرت بخاری شریف کا جلد اول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت کتاب الجنائز ہے، باب الامر باتباع الجنائز، ادھر یہ باب لگا ہوا ہے۔ ہاں جی، باب الدخول علی المیت بعد الموت، یہ باب ہے جی، باب الدخول علی المیت بعد الموت، موت کے بعد میت کے پاس جانا، یہ باب ہے۔ اس کے اندر حضرت وہ حدیث ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے اخبرانی ابو سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتو، کہ انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں انہوں نے خبر دی۔ بیوی کہتی ہیں اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فرسہ من مسکنہ بالصنع، تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر، اپنے گھر سے جو صنع مقام پر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سوموار کا دن تھا، صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی عوالی میں رہتی تھی، مدینہ سے باہر عوالی ہے، وہاں رہتی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی کہ حضرت آپ کی ماشاءاللہ طبیعت سنبھل گئی ہے، تو میں کافی دن ہو گئے اس بیوی کے پاس نہیں گیا، آپ کی تیمارداری میں رہا ہوں، مجھے اجازت دیں میں وہاں سے ہو آؤں۔ تو یہ عام طور پر ہوتا ہے، موت سے کچھ دیر پہلے افاقہ ہو جاتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ وہی افاقہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں چلے گئے تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو آپ کو وہاں اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ اب یہ وہی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کر رہی ہیں، توجہ کیجیے۔ حتی نزل فدخل المسجد، یہاں تک کہ اترے آپ رضی اللہ تعالی عنہ، گھوڑے سے اترے، فدخل المسجد، مسجد شریف میں تشریف لے گئے، فلم یکلم الناس، آپ نے کسی سے کلام نہیں کیا، حتی دخل علی عائشہ، یہاں تک کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ او مسجد سے دروازہ تھا نا گھر کا، مسجد میں گئے، کلام نہیں کیا کسی سے، پریشانی تھی ظاہر ہے اتنی بڑی، سیدھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر پڑی ہوئی تھی، فکشف عن وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھولا، چادر ہٹائی، ثم کب علیہ فقبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے، فقبلہ، آپ کو بوسہ دیا، ثم بکا، پھر رو پڑے، فقال، فرمایا، بے ابی انت یا نبی اللہ، میرے باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یجمع اللہ علیک موتتین، نہیں جمع کریں گے اللہ پاک آپ پر دو موتیں، نہیں جمع کریں گے اللہ پاک آپ پر۔ وہ حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کے پیغمبر ابھی فوت، واپس آئیں گے، قتال کریں گے، منافقین کو قتل کریں گے، جزیہ نافذ کریں گے، پھر فوت ہوں گے، اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ آپ پر اللہ دو موتیں جمع نہیں فرمائیں گے۔ آگے سنیے، دعویٰ ذہن میں ہے نہیں ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ مارکا سے بات ہو نا جی، کہتے ہیں دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے کہ آپ پر موت واقع ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھٹانگ علم کے لیے 1 کلو عقل کی ضرورت ہے۔ علم ہوئے تو نال عقل ہی ہوئے۔ او بھئی قرآن پاک تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نازل ہوا، آپ کی وفات سے پہلے تو قرآن مکمل ہو گیا، اس میں کیسے آیا کہ آپ پر موت واقع ہو چکی ہے؟ یہ ہے ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا۔ سنیے ذرا حدیث پاک کے الفاظ۔ اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متها، اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متها، حضرت متا ماضی کا صیغہ اور اس پر قد تحقیقی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بہرحال وہ موت جو اللہ پاک نے آپ کے لیے لکھی تھی، فقد متها، آپ کو وہ موت آ چکی ہے، آپ کو وہ موت آ چکی ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابن عباس نے کہ بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں گردن قلم کر دوں گا۔ فقال، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ عمر، فابا، حضرت عمر نے انکار کیا، وہ حواس باختہ تھے نا، جوش میں تھے۔ فتشہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کا بھی جمع ہو جاؤ۔ فمال الیہ الناس وترکوا عمر، لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف مائل ہو گئے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ فقال، حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، مسنون خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ من کان منکم یعبد محمدا، جو شخص تم میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے کہیے جی سبحان اللہ۔ ہوئے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے پتہ نہیں اس وقت امت کے کتنے ٹکڑے ہوتے، کتنے عقائد بنتے، کتنے نظریات بنتے۔ یہ واقعی جانشین رسول ہے جس نے اس مشکل وقت میں پوری امت کو سنبھالا اور پوری امت کو قرآن پر جمع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور روایت میں حضرت یعنی مسند احمد کی روایت ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَزَعَهُ إِلَٰهًا فَاعْلَمْ أَنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ، جو بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور اسے معبود سمجھتا تھا، تو وہ یقین کر لے کہ پکی بات ہے اس کے معبود پہ موت آ چکی ہے، اس کے معبود پہ موت آ چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سدا زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ قال اللہ عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یہ آیت پڑھتے گئے او شاکرین تک۔ سبحان اللہ۔ ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کی قسم لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ، ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ان اللہ انزلہ، کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، حتیٰ تلاہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ابو بکر نے آیت تلاوت کی، فتلقاها منہ الناس، پس لوگوں نے حضرت سے یہ آیت لے لی، فما یسمع بشر الا یتلوها، فما یسمع بشر، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو یہ آیت نہ پڑھ رہا ہو۔ وہ پریشانی تھی نا جی، کیا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق نے راہ دے دیا، بابا اللہ کے پیغمبر پہ موت آ گئی ہے، تو سارے پڑھنے لگ گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وما محمد الا رسول قد خلت من
تو یہ حدیث پاک نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ اچھا جی، دوسری روایت حضرت یہ وہی روایت ہے حضرت، الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ ہائے ہائے، فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے وہی حدیث آ رہی ہے، بس آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فقبلہ، آپ کو بوسہ دیا، فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ، آپ فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے پیغمبر، طبت حیا و میتا، طبت حیا و، بولیے سارے، طبت حیا و میتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے، حیاً، زندہ ہوتے ہوئے بھی پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی۔ تو ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ زندہ ہیں، سن رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جی؟ اچھا جی، یہ حضرت باب ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پچھلا باب ہے، یہ باب جو ذکر کیا اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ نقل ذکر نہیں فرمایا، ویسے ہی باب شروع کر دیا، اس سے پچھلا باب عرض کر رہا ہوں۔ یہ باب ہے حضرت باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، یہ باب ہے۔ اس کے بعد آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے لیکن اس کا ترجمہ ذکر نہیں کیا، اس کے اندر یہ حدیث ہے، اس پر حدیث نمبر بھی یہاں نہیں لگا ہوا، بہرحال۔ اچھا جی، طیبۃ حیا و میتا، آپ زندہ ہوتے بھی پاک تھے اور مرنے کے بعد بھی پاک ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ پاک کبھی بھی آپ کو دو موتیں نہیں چکھائیں گے۔ ثم خرجا، پھر آپ نکلے اور کہنے لگے ایھا الحالف، اے آواز دینے والے، علی رسلک، اپنے پاؤں پر بیٹھ جا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جا یہیں پر، یہیں کھڑا ہے بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر تو جوش میں تھے۔ فلما تکلم ابو بکر، جب حضرت ابو بکر نے کلام شروع کیا تو جلس عمر، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر کا رعب تھا نا حضرت عمر بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ ابو بکر واثنا علیہ، اللہ پاک کی تعریف کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پر ثنا بھیجی۔ وقال، اور پر فرمایا، الا، خبردار، کان کھول کر سنو، من کان یعبد محمدن، جو بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا، بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سدا زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ آپ نے فرمان پڑھا۔ وقال، اور پھر فرمایا، انک میت وانہم میتون، یہ آیت بھی آپ نے ساتھ پڑھی۔ اللہ اکبر، کتنی روایات ہو گئیں جی؟ تیسری روایت یہی ہے، اور ہے وہ بخاری جلد ثانی میں، وہ بھی آپ کو چلیں دکھا دوں۔ تھک گئے ہیں، وقفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی تو بہت وقت ہے جی۔ یہاں پر ذرا الفاظ
تقریباً وہی ہیں، کچھ مختلف ہیں۔ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ كَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ پر جھکے اور بوسہ دیا اور رو پڑے، پھر فرمایا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے پیغمبر، واللہ اللہ کی قسم، لا یجمع اللہ علیک موتتین، نہیں جمع کریں گے اللہ پاک آپ پر دو موتیں، اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متہا، بہرحال وہ موت جو آپ پر لکھی گئی تھی تو تحقیق آپ اس موت سے مر چکے ہیں، آپ پر وہ موت واقع۔ یہ حضرت بخاری جلد ثانی ہے اور صفحہ نمبر 640 ہے، یہ باب ہے، باب بھی بہت پیچھے ہے میرے خیال میں، باب ہو مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی۔ حضرت میں نے اپنا عقیدہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع، اللہ تو صحیح، موت واقع، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ احادیث سے ثابت ہے، میں نے بخاری کا حوالہ دے دیا، ختم بخاری ہوتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، اسی کتاب کا حوالہ دے دیا، اور روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور کلام ہے ابو بکر صدیق کا۔ کلام کس کا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ سبحان اللہ، سب سے پیارا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا عائشہ کا والد۔ یہ ایسے نہیں ہے، الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ والوں نے ایسے نہیں عقیدے بنا لیے، بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ہاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات میں جس ہستی کا سب سے بڑا درجہ اور مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متہا۔ اور غزوہ خندق کے دن ایک عورت آئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا میں تو مصروف ہوں، کل آنا۔ اس نے کہا کل آؤں ولا مجد کا، آپ ہوں ہی نہ۔ امام بخاری نے لفظ لکھے کانہا ترید الموت، وہ موت کا ارادہ کر رہی تھی کہ کل آؤں اور آپ دنیا میں ہی نہ ہوں، فوت ہو جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اِلَّمْ تَجِدِينِي فَاتِي ابا بکر، اگر میں نہ ہوں نا تو فتویٰ ابو بکر صدیق سے پوچھنا۔ فتویٰ کس سے پوچھنا؟ اشاعت التوحید و سنہ والوں نے بھی اپنے عقیدے پر اللہ کے پیغمبر کے بعد فتویٰ پوچھا ہے تو کس سے پوچھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک، اور دوسرے الفاظ اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متہا، جس موت کو اللہ پاک نے آپ کے لیے لکھا تھا وہ موت آپ پر، بولیے وہ موت آپ پر آ چکی ہے۔ ہم نے تو انہی احادیث سے اور ابو بکر صدیق کی اسی بات سے عقیدہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع۔ اچھا جی، اگلی بات جی، اب اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ موت کی کیفیت کیا تھی۔
موت کی قاسم العلوم والخیرات امام المدرسین علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس وقت شیعت کا بڑا زور تھا، تو انہوں نے ان کے بارے میں ان کے عقائد کو واضح کرنے کے لیے اور جوابات دینے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے جمال قاسمی، کیا نام ہے اس کا؟ جمال قاسمی میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک، میں انشاءاللہ ابھی عبارت پڑھتا ہوں ان کی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موت واقع ہونے کے بعد آپ کی روح جسم سے نکلی نہیں ہے، جسم سے نکلی، بلکہ باقی جسم سے نکلی ہے، قلب تک آئی ہے، دل تک آئی ہے، یہاں آ کر دل کے اندر روح بجھ گئی ہے۔ کیا ہوئی ہے جی؟ باہر نہیں نکلی، بجھنا سمجھتے ہیں نا جی، آگ جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے، اس کے اوپر برتن دے دیں تو وہ آگ کیا ہوتی ہے؟ اندر ہی اندر بجھ گئی۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی اندر ہی اندر بجھ گئی ہے، باہر نہیں نکلی۔ چنانچہ کافی سارا ان کے بعد کا طائفہ جو ہے اسی بات کی طرف چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حبس ہو گئی، بجھ گئی ہے، باہر۔ لیکن حضرت اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، آب حیات، ہے اردو میں لیکن انتہائی مشکل ہے، اردو میں ہی سمجھ نہیں آتی، منطق ہے بے عمیق۔ آب حیات میں حضرت نے ایک اور بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے، بس توجہ ہے جی۔ یہ آب حیات کا صفحہ نمبر 26 اور 27 ہے۔ فرماتے ہیں بعد اس کے آپ علیہ السلام کا انتقال حسب فرمودہ خدا بندی ہزاروں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ہزاروں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا، اور ان کے واسطے سے ہم کو خبر پہنچ گئی، تو اس حیات کو یا تو حیات ثانی کہا جائے گا یا مثل حیات شہداء سمجھا جائے گا، مگر ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں مفید مطلب صاحب رسالہ نہیں، یعنی یہ دونوں باتیں میرے مطلب کی نہیں ہیں کہ آپ کو حیات ثانی ملی ہے یا شہداء کی حیات کی طرح حیات ملی ہے، مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ غرض اس رد و قد سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی، جس طرح دنیا میں زندہ تھے، توجہ ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی، حضرت نانوتوی کی عبارت ہے، حیات دنیاوی علل اتصال، علل درمیان میں کوئی انقطاع نہیں، جس طرح پہلے تھی اسی طرح علل اتصال، اب تک۔ حضرت نانوتوی فرما رہے ہیں 1300 سال گزرنے کے بعد اب تک برابر مستمر ہے، اب تک برابر کیا ہے؟ مستمر ہے، اس میں انقطاع یا تبدل و تغیر، انقطاع کے دنیا کی زندگی کٹ گئی ہو یہ بھی نہیں ہوا، تغیر اور تبدیلی بھی نہیں آئی، تغیر اور تبدیلی بھی نہیں آئی،
جیسے حیات دنیاوی کا حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا۔ اب اس عبارت تو صاف واضح ہے کہ حضرت نانوتوی خود موت کے ہی منکر ہیں۔ دیکھیں نا جی کیا الفاظ ہیں، علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے۔ اب کسی دیوبندی کا یہ عقیدہ ہے، ایک صاحب نے قلم چلایا ہے، اس نے رسالہ لکھا حیات النبی، اللہ یار چکڑالوی۔ اصل میں اہل تشیع نے مسئلہ الہ میں یہ عبارت آئی تھی، شاید کہیں ذہن کے کسی کونے کھدرے میں اسے جگہ ملی ہو تو ذہن میں ہو۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ان الائمۃ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخری، کہ ہمارے جو 12 امام ہیں ان پہ موت نہیں آئی، بس وہ ایک جہان سے دوسرے جہان چلے گئے۔ تو اس حضرت صاحب نے، اللہ یار چکڑالوی صاحب نے بھی اپنے رسالہ حیات النبی میں یہی لکھا، ان الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخری، کسی نبی پہ موت آتی ہی نہیں، آئی نہیں، ختم، نہ رہے بانس نہ بجے، بس گالی ختم۔ اچھا حضرت عرض کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، بات کرتے ہیں۔ یعنی غرض اصلی اس تحریر سے مدافعت تانے میراث فدق تھی۔ کہتے ہیں میں تو جواب دے رہا ہوں نا فدق والے مسئلے کا، کہ شیعہ کہتے ہیں بیوی فاطمہ کی میراث کھا گئے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، میں کہتا ہوں آپ پر موت آئی نہیں ہے تو میراث کیا ہوگی؟ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ یہ حضرت نانوتوی فرما رہے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پر موت، میراث کیا ہوگی؟ سمجھئے حضرت یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، آپ اور ہم زندہ ہیں، ہماری میراث ہے، وراثت ہے نہیں ہے نا جی، مریں گے تو وراثت ہوگی۔ عام آدمی بھی زندہ ہے وراثت نہیں ہے، نبی بھی زندہ ہے وراثت نہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہی ہے نا کہ عام آدمی زندہ ہے تو اس کی وراثت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما گئے انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، نبیوں کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی کے وارث بنتے، نہ ان کا کوئی وارث بنتا ہے، جو چھوڑ جاتے ہیں سارا صدقہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا جی، کہتے ہیں تو وہ جب ہی ہو سکتی ہے کہ حیات نبوی حیات دنیاوی ہو، اور پھر وہ بھی علی الاتصال برابر بدستور چلی آتی ہو، ورنہ حیات شہداء و حیات ثانی مانے ترتب میراث نہیں۔ سمجھ آئیے جی؟ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بھی قائل۔ اچھا جی، اب اگلی بات، حضرت نانوتوی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جو یہ عقیدہ ہے حیات الانبیاء الدنیاویہ کا، یہ کیسے بنا ہے؟ توجہ ہے؟ کہتے ہیں یہ جاہل عالم بے کتاب ہے، یہ باتیں آپ خود حضرت شیخ کی تصانیف سے نکال لیں، یہ لطائف قاسمیہ ان کی کتاب صفحہ 5 ہے، مگر ایسا یاد پڑتا ہے، توجہ ہے جی، مگر ایسا یاد پڑتا ہے کہ اکثر احادیث باب حیات ضعیف ہیں، اکثر احادیث باب حیات، زیادہ کیا عرض کروں، اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ گو عقیدہ تو یہی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا، مگر اس عقیدہ کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا، اس عقیدے کو عقائد ضروریہ میں سے، سمجھ آئیے نہیں آئی جی؟ اچھا جی آگے چلیے، نہ تعلیم ایسی باتوں کی کرتا ہوں، ان باتوں کی تعلیم بھی، بس میرا عقیدہ ہے جہاں تک ہے دوسروں کو تعلیم
نہیں دیتا، نہ منکروں سے دست و گریباں ہوتا ہوں، منکروں سے دست و گریباں بھی نہیں ہوتا، خود کسی سے کہتا نہیں پھرتا، ہاں اگر کوئی پوچھتا ہے اور اندیشہ فساد نہیں ہوتا تو اظہار میں دریغ نہیں کرتا۔ خود نہیں بتاتا پھرتا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اس کے دلائل یہ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے لیکن پوچھنے والا بھی وہ ہو کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ ہو کہ یہ شرارتی نہیں ہے، تو پھر اس کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا جی؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بند ہو گیا ہے۔ اچھا جی، توجہ کریں جی، حضرت دیانتاً، توجہ کریں جی، دیانتاً بغیر کسی بے ادبی کے مکمل ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یہ عقیدہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے پہلے آج تک امام الانبیاء سے لے کر حضرت نانوتوی تک کسی امت کے اندر کسی ایک عالم نے بھی پیش نہیں کیا۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کسی ایک عالم نے، ہاں اگر کسی کو فرماتے ہیں غصہ آئے تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو اسے چاہیے کہ حوالہ پیش کرے۔ نبی پاک علیہ السلام، صحابہ، تابعین، متقدمین، متاخرین، ان سے لے کر آج تک کسی ایک امت کے عالم نے یہ عقیدہ نہیں پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حبس ہو گئی، بجھ گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علی الاتصال اب تک برابر مستمر چلی آ رہی ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ عقیدہ پیش نہیں کیا۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ہاں، احادیث صحیحہ میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے خارج ہوئی، روح مبارک جسم سے خارج ہوئی حضرت۔ اب یہ بخاری جلد ثانی ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی 4130 توجہ کریں جی، یہ حضرت بخاری شریف کا جلد ثانی ہے، صفحہ 865 ہے، اور یہ کتاب اللباس میں لائے ہیں جی حدیث۔ کتاب اللباس، باب البرود والحبارات والشملہ یا شملہ جو بھی ہو، کتاب اللباس باب البرود والحبارہ۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں مسدد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں اسماعیل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ایوب نے بیان کیا۔ حمید بن ہلال سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بردہ صحابی رسول سے، صحابی رسول فرماتے ہیں اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئیں، کساءً و ازاراً غلیظاً، موٹی چادر اور موٹا قمیص، موٹی چادر اور موٹا
قمیص ہمارے پاس لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور پھر کہنے لگیں قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، اللہ کے پیغمبر کی روح ان کپڑوں میں نکالی گئی تھی۔ ان کپڑوں میں کیا ہوئی تھی جی؟ کیا ہوئی تھی؟ نکالی گئی تھی یا بند ہو گئی تھی؟ اچھا جی، اس کے بعد جی یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں جی، یہ صفحہ نمبر 964 ہے جی، یہ وہی ہے، بخاری جلد ثانی ہے، اور اس کا باب ہے باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس کی یہ حدیث ہے جی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ مطہرہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو صحیح، اللہ کے پیغمبر ہمیں فرمایا کرتے تھے جب آپ صحیح تھے، آپ جب صحیح تھے تو ہمیں حدیث سنایا کرتے تھے، کیا تھی جی؟ انہ لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ، بے شک نہیں روح قبض کی گئی کسی نبی کی کبھی بھی یہاں تک کہ اسے دکھایا گیا اس کا مقام جنت سے، ثم یخیر، پھر اسے اختیار دیا گیا، جنت کا محل دکھایا گیا، پھر اسے اختیار دیا گیا کہ حضرت ادھر آنا ہے یا ادھر رہنا ہے، یرا مقعدہ من الجنہ ہے یا من القبر ہے؟ بولو تو صحیح، من الجنہ، جنت کا محل دکھایا جاتا ہے، پھر پوچھا گیا ثم یخیر، پھر انہیں اختیار دیا گیا ہاں بھی ادھر آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، یہ آپ حدیث سنایا کرتے تھے۔ فلما نزل به وراسه على فخذه، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ کا سر میری ران پر تھا، غشی علیہ ساعتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر کے لیے بے ہوشی طاری ہوئی، ثم افاقا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا، فاشخص بصرہ الی السقف، آپ نے اپنی نظر کو چھت کی طرف کیا، پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم اللہ و رفیق اعلیٰ، وہاں جانا ہے۔ اچھا جی، آگے آئیے جی، اگلا باب ہے باب سکرات الموت، اس میں پھر اگلے واضح الفاظ ہیں جی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمبی حدیث ہے میں چھوڑ رہا ہوں، جب موت کا وقت قریب آیا آپ پانی میں ہاتھ مارتے تھے، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اس کے ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ لگاتے تھے، وہ بخار تھا نا شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی موت کی بیماری جو تھی وہ سر درد اور بخار تھا، تیز بخار تھا آپ کا۔ وَيَقُولُ، اور کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی بڑی سختی ہے۔ ثم نصب یدیہ، پھر آپ نے ہاتھ اپنے اوپر اٹھا لیے، فجعل یقول، کہنے لگے فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، حتی قبضا، حتی یا ہوبسا، حتی یہاں تک کہ آپ کی روح کھینچ لی گئی، قبض کر لی گئی، ومالت یدہ، اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، روح قبض ہوئی اور آپ کا ہاتھ نیچے، تو یہاں پر بھی کیا ہے، روح قبض ہوئی یا حبس ہو گئی جی؟ روح کیا ہوئی جی؟ اچھا جی، ہاں یہ حضرت ترمذی شریف ہے۔
یہ حضرت ترمذی شریف کا جلد ثانی ہے، اور باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے بارے میں۔ یہ اصل میں شمائل میں ہے، شمائل ترمذی ہے، اور باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایت ہے، فرماتے ہیں اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہ، ہمارے پاس لے آئیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کسان مولبدن و ازارن غلیظن، سبحان اللہ، چادر لے آئیں جسے ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اور قمیص لائیں غلیظن جو موٹا تھا، کہنے لگیں قبض روح رسول اللہ، کیا کہا جی؟ قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی کپڑوں میں نکالی گئی تھی۔ حضرت یہ دو حوالے میں نے عرض کیے، حوالے اور بھی ہیں جن میں واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کیا ہوئی جی؟ قبض کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا جی، ایک اور حوالہ ہے جی، مسند احمد میں ہے، مسند امام احمد ابن حنبل، اب اس کا باب جو ہے وہ نہیں ہے، جلد 6 صفحہ 121 ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قبض رسول اللہ، روح نکالی گئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وراسہ بین سحری و نہری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا۔ فلما خرجت نفسہ، جب حضرت کی روح مبارک نکلی، کیا ہوئی؟ نکلی یا بند ہو گئی؟ ہاں نکلی، لم اجد ریحا قط اطیب منہا، تو مجھے خوشبو آئی ایسی خوشبو جو اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، آخر امام الانبیاء کی روح پرواز کر رہی تھی حضرت، یہ عام بات تو نہیں تھی نا جی۔ کتنے حوالے ہو گئے جی؟ بخاری شریف، ترمذی، اور یہ مسند احمد کا حوالہ ہے جی۔ دادا رحم اللہ کے ایک شاگرد تھے، میرے خیال میں فوت ہو گئے ہیں، 3-4 ان کے شاگرد تھے جو بڑے لہیم شہیم اور بڑے زبردست جسے والے تھے، وہ مناظروں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، کئی دفعہ لڑائیاں ہوئیں تو وہ پھر دفاع کرتے تھے۔ تو وہ مول صاحب تھے، حضرت میری طرف توجہ رکھیں، باتیں نہ کریں۔ تشریف لائے ہیں آپ تو پھر ایسے، اچھا وہ مناظرہ ہو رہا تھا ان کا اسی بات پہ، انہوں نے یہ حدیث پڑھی بخاری شریف والی، اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہ کساء ملبدن، تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو مد مقابل مولوی صاحب کہنے لگا کہ حضرت نانوتوی اللہ اکبر، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہنے لگا، عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی روح نکل رہی ہے؟ تو ان مولوی صاحب نے فوراً جواب دیا، حضرت نانوتوی دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی روح اب سو رہی ہے۔ سمجھ آئیے نا جی؟ بس یہ جواب تھا الزامی، ترکی بترکی، وگرنہ صاحب موجود ہے، سینے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے سہارا لگایا ہوا، وہاں روح قبض ہو رہی ہے، تو عینی گواہ تو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی، اگلی بات کر لیں پھر انشاءاللہ تعالی۔ جی سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی،
بڑے حضرات سے کون مراد ہے؟ ہاں، کراچی میں یہ حضرات مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا سلیم اللہ صاحب، مفتی زر ولی صاحب، ان حضرات نے یہاں دورہ تفسیر پڑھا تھا حضرت شیخ رحمہ اللہ سے۔ اب مانیں یا نہ مانیں ان کی مرضی، سمجھ آئیے نا جی۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ موجود ہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ سن 1964 میں حج پر گئے تھے، تو وہاں پر ایک بندہ ہے، ابھی بھی وہ زندہ موجود ہے، حاجی جند وڈا اس کا نام ہے، ضلع راجن پور۔ تو وہ وہاں اللہ کے گھر میں تھا، اس نے یہ بات بتائی کہ ادھر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے سورہ یوسف کا درس دیا تھا، اور یہ جو مصر کے مشہور قاری تھے، قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے مکمل سورہ یوسف پڑھی تھی۔ پھر والد صاحب نے اس سے کہا کہ حضرت وہ اردو میں پڑھتا تھا۔ اس نے کہا جی وہ اردو بولتے بھی تھے، اردو جانتے بھی تھے، سب کچھ تھا، میں خود ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو خیر اس وقت تو حیرانگی ہوئی، پھر بعد میں ان کا ایک عربی پیج ہے فیس بک پہ، اس پہ ان کی تصویر آئی ہوئی تھی کہ وہ اردو اخبار پڑھ رہے ہیں، قاری عبد الباسط سے بیٹھ کے اردو اخبار پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو اچھا جی، حضرت ایک بات کر لیں پھر انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کیا عرض کیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے، موت واقع۔ نمبر 2، موت جو ہے وہ بصورت خروج روح ہوئی ہے، بصورت، کیونکہ یہ احادیث ہم نے دیکھی، ان احادیث سے ہم نے عقیدہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی ہے، اور موت بصورت اچھا جی۔ تیسری بات، موت کے بعد روح کو جسم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رہا، روح کو جسم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رہا۔ اب اس پر حضرت ذرا آئیے، تھوڑی سی بات ہے انشاءاللہ تعالی، پھر وقفہ کرتے ہیں۔ اس پر حضرت سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ فرماتے ہیں دو موقع ہیں جن پر ہم انسان کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں، انسان کے جسم سے روح کتنی موقع ہیں؟ جب موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے، جب نیند آتی ہے تب بھی روح نکل جاتی ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کی نہیں آئی؟ موت آتی ہے تب بھی روح، یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب نیند آتی ہے تب بھی روح، لیکن فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اس کی روح کو کیا کرتے ہیں جی؟ اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی نیند میں روح قبض کرتے ہیں اس کو مقرر وقت
یعنی موت تک کے لیے اس کی روح کو کیا کرتے ہیں جی؟ کیا کرتے ہیں جی؟ اب جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں نا جی، کہتے ہیں جی اس میں نبی پاک علیہ السلام کا نام دکھاؤ کہ آپ کی روح کو بھی حضرت یاد رکھو، جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے وہ 3 قسم ہیں۔ کتنی قسم ہیں؟ کچھ احکام ہیں عمومی، جس میں ہر بندہ داخل ہے، کوئی بندہ اس سے مستثنا اور خارج نہیں ہے۔ مثلا اللہ کریم نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی میں تو نماز نہیں پڑھتا، قرآن میں میرا نام ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ عقل مند ہے، پاگل ہے؟ ہاں جی، حکم تو ہے عمومی، سب کے لیے ہے، یہ کہتا ہے میرا نام دکھاؤ۔ دوسرے قسم کے وہ احکام ہیں جو ایک جماعت کے لیے آتے ہیں، جو بندہ اس میں جماعت میں شامل ہے وہ اس پر حکم لگتا ہے، جو اس جماعت سے خارج ہے اس پر وہ حکم قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح شکر ہے ان تقصروا، جب سفر میں ہو تو نماز کیا کرو؟ آدھی کرو۔ اب یہ سفر کی جماعت کا حکم ہے، جو مسافر ہے اس کے لیے یہ اجازت ہے، جو سفر والی جماعت سے نکلتا جائے گا اس کی اجازت۔ میں مسافر ہوں آج کل، سمجھ آئیے جی، آپ مقیم ہیں، آپ کے لیے وہ حکم نہیں ہے، میرے لیے حکم۔ اب میں کہوں کہ جی میرے لیے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ میں نماز آدھی پڑھوں، میں تو پوری پڑھوں گا، تو غلط ہے نہیں ہے؟ بھئی آپ جس جماعت میں شامل ہو چکے ہو، سفر والی جماعت، اس کے لیے اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ نماز قصر کرو۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تیسرے وہ احکام ہیں جو شخصیات کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ کس کے لیے نازل ہوتے ہیں جی؟ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، حضرت زید نے طلاق دے دی، ہم نے عرش پہ آپ کا نکاح پڑھ دیا ہے، عرش پہ آپ کا نکاح۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی مولوی صاحب لے کر پھرتا رہے کہ میرا نکاح عرش پہ ہو چکا ہے، یہ نا آج صاحب بات کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ عام قانون نکاح کے لیے حضرت یہ ہے، 2 گواہ ہوں، حق المہر مقرر ہو، خطبہ مسنون ہے، سنت ہے، سمجھ آئیے بات کی جی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے خاص طور پر فرمایا ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها۔ ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنا جسم آپ کے حوالے کرتی ہوں، نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ حق المہر کی ضرورت ہے، آپ اس کو اپنے گھر رکھ سکتے ہو۔ یہ حکم فرما کر فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالصۃ لک من دون یہ حضرت خاص آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ حکم۔ ہاں یہ امت وجبے سے سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی جی؟ تو احکام کتنی قسم ہیں جی؟ 3 قسمیں، کچھ عام ہوتے ہیں، کچھ جماعت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ افراد کے لیے ہوتے ہیں۔ جہاں افراد کے لیے ہوتے ہیں وہاں عمومی سوال نہیں ہو سکتا اور عمومی حکم نہیں لگ سکتا، جہاں جماعت کے لیے ہوتے ہیں تو وہاں اس جماعت پر حکم لگتا ہے، اور جہاں عمومی حکم ہوا کرتا ہے اس سے کسی کو استثناء اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اسی درجے کی دلیل نہ مل جائے، جب تک اسی درجے کی۔ یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اب آئیے ذرا،
اللہ کریم نے عام قانون بیان کر دیا، ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے یہی قانون ہے، یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح روک دی جاتی ہے، اس کی روح کیا کر دی جاتی ہے؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ کے پیغمبر کا نام دکھاؤ؟ سوال تو ہم کریں گے، دعویٰ تو ہم پیش کریں گے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے الفاظ جس طرح عام ہیں، ہر انسان کو شامل ہیں، اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہیں۔ اگر آپ اس سے خارج ہیں تو دلیل پیش کرو۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ قرآن کا بیان کردہ قانون ہے، یمسک التی قضا علیہ الموت۔ اس کو توڑنے کے لیے اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ قرآن کی، ہاں، جس میں ہو کہ میرا پیغمبر اس سے مستثنا ہے۔ چلو قرآن پاک نہیں ہے تو مانو کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے بعد ہم کہیں گے حدیث متواتر پیش کرو، جس کے ہر دور میں نبی پاک سے 3 صحابہ نے سناؤ، اس سے کم از کم 3 تابعین نے سناؤ، اس سے کم از کم 3 تبع تابعین نے سناؤ، پھر اس کے بعد حدیث پھیل گئی ہو، ایسی حدیث پیش کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ ہوگا، مطالبہ ہوگا کہ حدیث مشہور پیش کرو، جس سے صحابہ کرام نے کم از کم 2 آدمیوں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہو، ان سے پھر 2 شاگرد، ان سے پھر 2 شاگرد، اور پھر حدیث پھیل گئی ہو، ایسی حدیث پیش کرو۔ اگر قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث پاک متواتر نہیں ہے، حدیث مشہور نہیں ہے، تو پھر ہمارا دعویٰ الحمدللہ ثابت ہے کہ یہ قرآن کا قانون عام ہے۔ جس طرح عام آدمی اس میں شامل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں۔ انشاءاللہ تعالی جب میں اگلی بات شروع کروں گا تو میں عرض کروں گا، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے حیات النبی کا، ہاں انشاءاللہ میں حوالہ دوں گا۔ یہ چکر چلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں عام مسلمانوں کو حیات النبی کا دعویٰ کر کے۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ابو جہل بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ابھی جو بات ہو رہی ہے یہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے حضرت؟ تو یہ ابھی وقت بھی درمیان میں آ گیا، ہماری بات بھی درمیان میں آ گئی۔ عقیدے ہمارے کے بارے میں نے کتنی باتیں پیش کی؟ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع۔ نمبر 2، موت بھی بصورت خروج روح۔ نمبر 3، روح نکلنے کے بعد اب روح کا جسم سے کوئی تعلق۔ وقفہ کر رہے ہیں جی، پھر انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد میں عقیدہ انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے، اور اس پر جو بات ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالی مکمل